आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिज़ारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनते हुए इस तरह तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं फ़ोन कॉल सुनने की या व्हाट्सएप पर बात करने की फ़ीस लेता हूँ, तो बिल्कुल गलत है। ये फ़ीस बिलिल्लाह होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई बंदा भी मुझसे रब्ता करके अपने मसाइल डिस्कस कर सकता है। जादू के ज़रिए जिन्नात घर से पैसे गायब कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, जादू के ज़रिए या वैसे भी जिन्नात घर से पैसे 100% गायब कर सकते हैं। लेकिन दा 2025 दे, दा बिल्कुल ड्रामे वाला बाजी सिस्टम दे। 2025 के अंदर या इससे पहले अगर आप 5-7 साल पहले चले जाओ, तो जिन्नात से ज़्यादा घर की जो बच्ची होती है ना, जब जवान होती है, वो पैसे उठाती हैं। उनको खर्चे की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं, जो बाप होते हैं उनको पूरा प्रॉपर खर्चा नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के जो खर्चे हैं उनके वो करें, मुसल्लत करें उनके ऊपर, मतलब फिक्स कर दें। मैं खुद अपने वाइफ के लिए एक मुकर्रर किया हुआ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ मैं एक मैनेज के साथ चलता हूँ। अगर आप भी इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह चोरी की नौबत नहीं आएगी। और बहुत सारी बच्चियां, अच्छा घर के अंदर आज आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिस घर में पैसे चोरी हो रहे हो और उस घर के अंदर कोई बच्ची हो या बच्चा हो, उसको जिन्नात की हाजिरी हो रही हो, तो वो यूं समझ लें आपका चोर है। ठीक है, ये मेरा पुराना आजमूदा सिस्टम है और इससे बहुत सारे चोर पकड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये होती है कि आप समझते हैं कि इनको जिन्नात का मसला है, और इसी के अंदर जो घर के अंदर नई बहुएं आती हैं उनकी जिंदगी अजाब बन जाती है। आप समझते हैं कि ताला भी लगा हुआ है और बक्सा वैसे पड़ा हुआ, संदूक वैसा पड़ा हुआ, खुला भी नहीं, चोरी कैसे हो गया कि जिन्नात ने उठा लिया। जिन्नात इस तरह के काम करते हैं, लेकिन इतने वेले भी नहीं है कि आप लोगों की चीजें उठाते रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसलिए बेहतर ज्यादा अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। और जिस घर से जिन्नात भी पैसे उठा रहे हैं ना, जिस जगह पर आप पैसे रखते हैं उसके ऊपर एक कैमरा लगा देंगे तो जिन्नात वहां से भी दफा हो जाएंगे। जो जिन्नात आपके घर के अंदर हैं वो भी इंशाअल्लाह दफा हो जाएंगे, आपकी चोरी नहीं करेंगे। हाफिज साहब, जो अमल नाम के आदात के हिसाब से पढ़े जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है? अमलियात के रूह से अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब आप उस रूल के साथ चलते हैं तो फिर बहुत सारा फायदा भी होता है। क्योंकि जो अमलियात जब से स्टार्ट हुआ है, बुजुर्गान दीन ने हर चीज की एक लिमिट रख दी है, उसके साथ उसमें फायदा भी होता है। अगर आप फकीरी टाइप में करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपने नाम के आदात के साथ पढ़ेंगे, ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीरी टाइप में गिरवी करना कैसा है या गरेवी करना कैसा है, आपके इस कमेंट्स की समझ नहीं, आप दोबारा मुझे बता देंगे। विश्वास खत्म करने का वजीफा बता दें। विश्वास खत्म करने का सबसे आसान जो वजीफा है, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम चलते फिरते पढ़ें। और इसके साथ आखिरी जो दो सूरतें ना, सूरत फलक और सूरत नास, आप रात को कम से कम 7 मरतबा पढ़ के अपने पर दम करके सो जाया करें। सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह वसवसे भी नहीं आएंगे, नींद के अंदर डरेंगे भी नहीं। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 7 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात से साबित है, सूरत फलक और नास पढ़कर अपने बिस्तरों के ऊपर दम कर दो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे शर से महफूज फरमाते हैं। इसी तरह दूसरा कमेंट्स है, जो आमिल ये बोलता है कि मेरे पास 20 मुवक्किल हैं, क्या वो सच बोलता है? दा बिल्कुल बकवास दे, जमंगा ख्याल दे। आजकल के हालात में 20 रुपए किसी की जेब में नहीं होते, वो 20 मुवक्किल कैसे रखेगा? ये दुनिया को उल्लू बनाने का एक सिस्टम है। जो इस तरह के दावे करता है ना, यकीन मानेगा उसको घर से चाय पानी ID कार्ड के बगैर नहीं मिलती हमारी तरह। अच्छा यार, आप महसूस कर जाते हैं, क्योंकि मैं आपको अपने बच्चों की तरह समझाता हूँ, ट्रेड करता हूँ,
بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ خفا اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جو میں باتیں کرتا ہوں کہ مجھے گھر سے آئی ڈی کارڈ کے بغیر کھانا نہیں ملتا، وہ سچی سمجھ جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو ہنسانے مسکرانے کے لیے، کیونکہ عملیات جو ہے بہت خوفناک کام ہے، تو اس کے اندر آپ کے مائنڈ کو سیٹ رکھنے کے لیے میں کبھی کبھی اس طرح جملوں کا استعمال کرتا ہوں، ورنہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے، مجھے آئی ڈی کارڈ کے بغیر کھانا نہیں ملتا، نہ بالکل حقیقت ہے۔ صحیح ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ استاد جی میں جعفر علی فرانس والا، استاد جی آپ نے میرا کمنٹس ڈیلیٹ کر دیا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت، مگر استاد جی اس وقت میں بہت مشکل میں پڑا ہوا ہوں، استاد جی دن بہ دن لڑنے مرنے پر کام آ چکا ہے، استاد جی آپ کو اللہ کا واسطہ آپ صرف ایک دفعہ میرا حساب لگا کر دیکھیں کہ میرا کوئی عمل تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب کی صورت میں بنا ہوا ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ استاد جی آپ ایک دفعہ اللہ کے واسطے کر دیں، میں ہمیشہ آپ کا احسان یاد رکھوں گا، جواب ادھر ہی میسج کی صورت میں یا الگ ویڈیو میں بتا دینا، شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفر صاحب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، برکتیں دے۔ میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یا کوئی بھی دوست میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں، ان کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی تو میں ان سے کنارہ کشی کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میری باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، میں وہ آپ کو نچوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر آپ کسی جگہ پر مایوس نہیں ہوں گے۔ جعفر صاحب میں نے آپ کو مکمل ایک پیکج دیا تھا، پیکج سے مراد فیس کے معاملات نہیں، میں نے مکمل ایک رول آپ کو دیا تھا کہ اس طریقے سے اس طرح کریں، اس طریقے سے اس طرح کریں، آپ نے کوئی چیز پر میرے خیال میں عمل نہیں کیا، جس وجہ سے میں نے شاید آپ کا کمنٹس بھی ڈیلیٹ کر دیا ہو، اور شاید اس وجہ سے واٹس ایپ پر میں نے آپ کو جواب بھی نہ دیا ہو، کیونکہ میں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے جب آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ اس کو سنیں، سمجھیں، توجہ دیں۔ ہاں اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے آپ پھر دور ہو جائیں، اگر آپ دور ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ تشریف کیوں لائیں؟ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں ہیں تو ظاہر ہے پھر میں آپ کو اپنے رول سے سمجھاؤں گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھاؤں آپ کو، طریقہ کار بھی آپ کو، تو اس طرح تو نہیں ہوتا بچے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اللہ جانتا ہے، میں اس کو اتنی عزت دیتا ہوں، شاید میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے فیملی ممبر یا میرے خاندان کے اندر ایسا کوئی بزرگ نہیں جس سے زیادہ میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو عزت نہ دیتا ہوں، اور جتنا کھل کے گپ شپ میں کرتا ہوں، اپنے شاگردوں کے اندر کے معاملات پوچھ لیتا ہوں، مطلب جو چیزیں وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے، جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ بتانا نہیں چاہ رہے، اگر وہ بتاتے ہیں تو تب ان کا علاج ہے، تو وہ ان سے میں بآسانی پوچھ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں گھل مل جاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، اپنے مریضوں کو میں پورا ٹائم دیتا ہوں۔ جب میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے آپ صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں، خدا نہ کرے اس کے اندر اگر کوئی نقصان ہو تو پھر آپ مجھے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کا اس کا جواب دوں اللہ کے حکم سے۔ جب آپ کے کوئی نقصان نہیں ہو رہے، آپ بیسٹ ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اس پہ توجہ دیں، پھر اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ شاہ جی میں کبیر سیال کوٹ سے، آپ نے کب آنا ہے ملتان میں بتا دیں۔ جی کبیر صاحب میں فی الحال ملتان میں ہی ہوں، لیکن ملاقاتیں ابھی بھی 1-1.5 مہینہ نہیں ہوگی، کیونکہ سردیاں پڑ گئی ہیں سیلاب زدگان کی وجہ سے، ان کے گھروں کا بندوبست ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا خاندان متاثر ہوا ہے، تو اس وجہ سے 1-1.5 مہینہ یا 2 مہینے جب تک ان کے گھر مکمل نہیں ہوتے تو میں نئے لوگوں سے کسی سے ملاقات نہیں کر رہا۔ ہاں جن سے میں نے فیسیں لی ہوئی ہیں، جن کو پہلے سے ٹائم دیا ہوا ہے، ضرور ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ اگر عملیات میں عمل اور دعا کرنے کے بعد بھی فائدہ نہ ہو تو کیا کریں پھر؟ ایمان کیسے بچائیں؟ اچھا اس کے اندر جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، اچھے مرشد کی تلاش کریں، جو آپ کا مرشد جس کو آپ نے بنانا ہے نمازی ہو، پرہیزی ہو اور دینداری ہو، اس کے اندر دین کے معاملات ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کو سمجھنے والا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اگر آپ اچھے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کبھی بھی آپ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، جب آپ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جتنا مرضی آپ حاجی قاضی ہوں آپ اس کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ جو ہوتے ہیں نا جس سائٹ کے اندر آپ بیٹھتے ہیں جو آپ کی صحبت ہوتی ہے وہ اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے۔
سر آپ نے کمنٹس ٹھیک سے پڑھا کیجئے، میں نے محبت کا نہیں مدامت کا لکھا تھا، سوری میں نے بالکل آپ کا کمنٹس غلط پڑھا تھا، مجھے بعد میں جب آپ نے یہ کمنٹس کیا تو مجھے اس کا احساس ہوا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کم سے کم مدامت کتنی پڑھنی چاہیے؟ اچھا کہ جو مدامت کے معاملات ہیں میں جو کراتا ہوں اپنے شاگردوں کو، اس میں ان کا جو پڑھائی ہوتی ہے اس کے حساب سے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، ان کی مدامت کم ہوتی ہے، بعض اوقات ان کی پڑھائی کم ہوتی ہے، مدامت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں اس کی جو مثال دیتا ہوں، اگر تو آپ نے سورۃ مزمل شریف کی زکوٰۃ دی ہے، سورۃ جن کی دی ہے، اور آپ نے 70 مرتبہ 71 مرتبہ 72 مرتبہ 73 مرتبہ پڑھا ہے یا 41 مرتبہ پڑھا ہے، کم از کم 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ 7 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ اپنے اوپر آپ واجب کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا، 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، آپ کا کوئی مر جائے اس کا جنازہ پڑھاؤ، جو مرضی پڑھاؤ، اس کی مدامت 1 مرتبہ ضرور کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ جس جگہ پر جائیں گے اپنے کڑاکے نکال کے آئیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ 30-32 سال ایک عمل کو کر کے اس کی مدامت پابندی سے کرتے ہیں اور ایک دن آپ سے وہ رہ جاتا ہے نا، یوں سمجھ لیں 32 سال کی محنت چلی گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جیسے آپ روٹی کو فرض سمجھتے ہیں نا کہ آپ روٹی نہیں کھائیں گے آپ مرنے لگ جائیں گے، جب آپ پانی نہیں پیئیں گے تو آپ کی صحت کا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مدامت چھوڑنے سے آپ کے عمل کا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ اور کم از کم 1 مرتبہ کریں، اگر آپ 1 مرتبہ کریں گے تو اس کی جو صدقے کی روٹین ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دیں گے، مطلب آپ ہفتے میں 250 روپے کی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اس عمل کا جو ہدیہ ہے تو اس کو آپ کم از کم 500 کر دیں۔ اگر 500 نہیں کر سکتے کم از کم 300 روپے تو ہر حال میں کریں، 50 روپے اس کے بڑھا دیں، انشاءاللہ وہ عمل وہ مدامت آپ کو فائدہ دے گی۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات سے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔